ایک تو مجھے 9 مئی کے اس واقعے پہ انتہائی افسوس ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس میں ایک بات یہ ہے کہ کرنل شیر خان جس نے اس قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے قربانی دی تھی وہ جسٹ میرے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو آج ان کا بھی مجھ پہ ایک حق ہے, وہ بھی ہمارا بھائی تھا. اور اسی قوم آپ اور ہم کے لیے دیکھو ہم انسان ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کے 2-3 بندے کچھ غلطی کرے تو 15 لاکھ لوگ اگر اچھائی کرے تو وہ بھی ہماری ذہن میں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی میں خان صاحب سے میرے 1-2 باتیں ہیں کہ خان صاحب آپ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, تو باقی تو چھوڑے کہ اگر آپ نے یو ٹرن دیا آپ اسی ایبسلیوٹلی ناٹ والوں سے پھر ہیلپ مانگ رہے ہو. اور کہ خان صاحب آپ عمران خان صاحب آپ پی ٹی آئی والے اپنا تو جو بھی طریقہ کار تھا وہ تو اختتام پہ پہنچ گیا, لیکن کاش آپ لوگ طارق جمیل صاحب کا تو تھوڑا بہت برہم رکھ لیتے, کیونکہ وہ پورے ایک مقام ہے, شخصیت ہے. اس نے آپ کا ساتھ دیا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے, یہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے. حالانکہ میں ریاست مدینہ کے نام سے کبھی اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم اور کہاں ریاست مدینہ, یہ بہت دور کی باتیں ہیں, یہ ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے, لیکن اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, کاش آپ کی شخصیت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے, کاش آپ سب کو ملا کے اور اداروں کے ساتھ ملا کے یہ ڈکیت ہے, یہ چور ہے, صبح دوپہر شام یہ وہ, اور واحد پی ٹی آئی میں ہوں کہ میں نے اس کے لیے کبھی مشکل میں نے فضول بات کبھی نہیں کی, اور نہ میرا ضمیر کبھی مجھے اجازت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آیا تھا, کبھی میں نے عوامی نیشنل پارٹی میں نے چھوڑی ہے, ایک بندہ ہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک حرف کبھی ان کے خلاف بولا ہے. کیوں؟ میرا ضمیر ان چیزوں کا اجازت نہیں دیتا ہے. یہ جو آج لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, ان کی اپنی سوچ ہے. پارٹی بدل چینج کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے, بکنا, ہمیں بکنا نہیں چاہیے. پارٹی بدلتے رہو, ایشو نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچو. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں, عوام, سیاستدان کاش یہ ایک پیج پہ ہو جاتے. ہمارے ملک کی سٹیبلٹی ڈی ویلیو ہو گئی, ڈیمیج ہو گئی. تو یہ میری مختصر سی وہ تھی. آج سے میں نے باقاعدہ اپنے جو میری رکنیت تھی میں اس سے بالکل مطلب یہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. اور اگر طریقہ کار ٹھیک تھا اور یہ تکلیف آتی تو میرا رب گواہ پورا عمران خان بھی جاتا, میں کھڑا ہوتا. لیکن میں آلریڈی خفا تھا کہ آپ لوگ اپنے گلے میں ابیل مجھے مار والی بات ہے, آپ اپنے مشکلات میں خود اضافہ ڈیلی کر رہے ہو, اور آج وہی ہوا جس کی پیشن گوئی میں نے آلریڈی کی تھی. میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مذہبی ٹچ بہت دیا, مذہبی منچن آپ نے بیٹھنے کو سلیمان کا ذکر کیا, طارق جمیل کا ذکر کیا. بتائیے گا 3 سال آپ پارٹی میں رہے, اس وقت خاموش کیوں رہے؟ جب خان صاحب پر برا وقت آیا تو آپ کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہوتا ہے, مشہور ہے کہ پختون جو ہے وہ تو مہمان نواز لوگ بھی ہے, غیرت مند بھی ہے, کہ میری دوست جو ہے مشکل میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے, آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. یہ بڑی بنیادی کویسچن ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کے سوال کرنے ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں. بھائی جان پتہ نہیں جب میں بات کر رہا تھا آپ سوئے تھے, آپ کہاں غائب تھے؟ سنو, آپ بالکل نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ میں 3 سالوں میں اگر کسی نے کہا ایک اسپیکر کے علاوہ کہ میں کسی میٹنگ میں گیا ہوں, میں نے سنو نا, میں نے آغاز میں یہ ان کو کہا تھا کہ بھائی اپنا طریقہ کار میں لچک لے کے آؤ. میں ارشاد خان, سنو نا, میں وہ بھی بتاتا ہوں نا تھوڑا سا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں میرا یہ اچھا سنو ایک منٹ. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی بتا دیا کہ میں 3 سال جب میری انٹری ہوئی ہے میں خاموش اس لیے تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ابھی بھی اگر میں کوئی پارٹی جوائن کروں گا اور کوئی گالی گلوچ ہوگی میں پھر خاموش رہوں گا.
میں نے کسی ایسے اس کا حصہ بننا نہیں ہے کہ جس میں عزت نہ ہو، جس میں اخلاق کا قدر نہ ہو، جس میں انسانیت کا قدر نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ ہو۔ میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا، میں اسد کیسر کے حلقے پہ میں عوامی نیشنل پارٹی کا نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا۔ ان موقع پہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، میں ٹکٹ پہ بھی خفا نہیں تھا، چند وجوہات کی وجہ سے میں ادھر آیا، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، یہ بالکل آن دی ریکارڈ ہے۔ میرا صرف یہ تھا کہ اس ملک کی تسلسل کے لیے، اکانومی سٹیبلٹی کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے اگر ہم طریقے سے لچک سے ایک پیج پہ آئیں اور آگے ہم اپنا اپنا رول پلے کریں تو خوشحالی آئے گی۔ میرا نام مظہر اقبال ہے جی، میں پی این این ٹیلی ویژن سے ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس پارٹی میں کوئی عہدہ تھا، آپ کوئی کسی سرکاری عہدے پہ تھے، یہ بتائیں ہمیں۔ میرا بنیادی کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سر آپ جیسے لوگ جب یہاں نیشنل پریس کلب کے ایک بڑے پوڈیم پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جانے سے آنے سے جو عام پبلک ہے، عام ووٹر ہے، وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ دیکھو، میں نے آپ کو کہا کہ میں عوامی نیشنل پارٹی سے باپ دادا سے میرا تعلق ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے میرا اپنا دادا نے جیل کاٹا ہے انگریزوں سے۔ میں ایک نظریاتی بندہ ہوں میرے بھائی، میں ان چیزوں کا میں اپنا ایک عوامی نیشنل پارٹی سے میرا تعلق تھا۔ اب چونکہ میں پی ٹی آئی آیا تو میں نے ادھر اس لیے عہدہ، کیونکہ میں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی۔ میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اپنے گورنمنٹ میں بھی تو گالی گلوچ، الزام تراشیاں، یہ بنیادی بات ہے۔ آپ کے آنے جانے سے کتنے ووٹر متاثر ہو گئے یہ بھی بتا دیں۔ میرے آنے جانے سے یہ اللہ جانتا ہے، نہ میں کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے یا جائے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں۔ میں نے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس پہ میں شرمندہ ہوں۔ واحد میں ہوں کہ میں مخلص تھا، میں نے پارٹی کو اپنے خاص اور اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ سوال اب دیکھو، میرا اپنے عزیز اقارب اور اپنے رشتہ دار اور پارٹی اور حلقہ میں جو ہے نا، ایک اپنا ہر بندی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، مشاورت سے، پیار سے۔ کہیں سے تو ٹکٹ کی آفر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں، آپ نے جس طرح کہا کہ میرے آباؤ و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ہمارا ریکارڈ تو درست کر دیں، اے این پی تو پاکستان کی مخالف تھی اس وقت، تو قربانیاں کس پاکستان کے لیے دی تھی آپ کے آباؤ و اجداد نے؟ شاباش شاباش، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں۔ تو اب آپ کے وہی تگڑے اینکر جو ہے وہ کیوں کہہ رہے کہ بادشاہ خان نے تو اس برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی۔ اس قوم میں اس کے پالیسی میں فرق تھا کہ پاکستان کی، سنو نا، اب میری عرض سنیں، کہ پاکستان کو ایسے طریقے سے ہم سیپریٹ، مطلب یہ کہ آزادی چاہتے ہیں جس میں میجارٹی مسلم لوگ ہوں۔ اب برصغیر، سنو نا، کہا کہ میرے آباؤ و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانی دی، وہ قربانی تو پاکستان کے لیے ہو گیا نا، اسی ملک، یہ انگریزوں نے اس کو کسی جو ہے نا کوئی پیاز کچالو کے چوری میں تھوڑی جو ہے نا پکڑے تھے۔ سوال یہ بتایا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک جمہوری حق ہے کہ آپ پارٹی چھوڑیں نہ چھوڑیں، وہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے طرز سیاست اس ملک میں دیا، جو ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کا اور پھر یہ 9 مئی کا واقعات ہوئے، تو ایز اے ایک ہیومن بینگ، ایز اے شہری، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل میں یہ جو ایک سیاست میں تشدد کا عنصر آیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آغاز میں بھی اور اختتام تک آج جو میں چھوڑ رہا ہوں، امپریشن ٹھیک ہوتے اگر یہ نوجوانوں کو، یہ خان صاحب جو ہے نا، خان صاحب کہتے کہ میں باہر آؤں گا اور خطرناک بنوں گا، یہ جو ان کے ساتھ جو چند لوگ تھے، جو سپوکس پرسن تھے، مراد سعید صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب، چوہان صاحب، اگر ان کے پاس بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرح کوئی گروپ ہوتا نا تو میرے خیال میں ایسے حالات کبھی نہیں آتے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی بات بہت ویلڈ اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔
کہ یہ نوجوان دیکھو، ہمیں درس اسلام یہی دیتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بلا وجہ الزام تراشی یا ان کی دل آزاری کریں. تو اگر ہم آپس میں اس ملک میں رہنے والوں کو ایسا ایک تربیت دیں کہ ہم آپس میں لڑ پڑے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہوا اسی طرح واقعات پھر سامنے آئیں گے. تو میرے خیال میں اب تو خان صاحب اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. جو بھی ہوا، جو بھی ہوا، جو بھی ہوا، یہ سر یہ بات، جو بھی ہوا بس صبر، پیار، جو بھی ہوا فرض کرے غلطی جس نے بھی کی، انتہائی کوشش یہ کرو کہ مزید بدمزگیوں، بدامنیوں سے ہم بچے، اور یہ ملک کی سٹیبلٹی، گروتھ جو ہے نا یہ پھر سے رواں دواں ہو جائے. آپ کے استعفے سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی میرا خیال ہے یہاں پریس کانفرنس میں بھی نہیں بیٹھا، کیسے تو کتنا نقصان پہنچے گا؟ بھائی جان میری بات سنیں، میں اگر چاہتا تو ادھر اتنے لوگ آ جاتے، میں نے کسی کو نہیں بتایا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ آج جو کر رہا ہوں نا، یہ میرا انفرادی ہے. آگے جو میں جاؤں گا تو میں اجتماعی سوچ کے ساتھ جاؤں گا. اور جو پی ٹی آئی پہ اثر ہے، پی ٹی آئی پہ تو کسی کا اثر پڑتا نہیں. وہ تو خان صاحب نے اپنی بات جو ہے نا، اور چند لوگ ہیں، اگر وہ ہوتے تو اگر میری بات پہ یہ عمل کرتے آج یہ حالت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان چیزوں کا ریزلٹ جو ہے نا یہی آنا ہے. ارشاد صاحب ایک کویسچن بتائیے گا، میں اگر ہو سکتا ہے ہم نے بتا بھی دیا ہوں لیکن ذرا دوبارہ جواب دیجیے گا. اے این پی چھوڑنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے 3 سال تحریک انصاف میں رہے، شروع کی تحریک انصاف کیسے برداشت کرتے رہے اور آج کی تحریک انصاف؟ یہ تو خیر میں بار بار کہہ چکا ہوں. اور نیشنل پارٹی میں میرے فیملی کے تقریباً لوگ ابھی آزاد ہیں. میں نے فیصلہ کیا، اسپیکر صاحب نے 2-3-4 دفعہ میں ہماری میٹنگ ہو گئی، لیکن میں نے آغاز میں حلفاً کہتا ہوں، حلفاً میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، میں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے یہ لوگ آن دی ریکارڈ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم ہر قربانی دیں گے لیکن اپنا سیکوینس ٹھیک کر لو، ٹریک پہ آ جاؤ، لوگوں کے ساتھ پیار کرو. کسی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ الطاف حسین ایم کیو ایم والوں کے ساتھ